بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم چور ہو، مالکن کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ 2 ٹکے کی نوکرانی، تیری ہمت کیسے ہوئی میری چین چرانے کی؟ میں کامتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ مالکن، خدا کا واسطہ ہے، میں نے چوری نہیں کی، لیکن میری التجا ان سنگ دل دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ مالک نے غصے سے حکم دیا۔ نہیں، پہلے پولیس کو بلاؤ۔ مالکن نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسے جیل بھجوا کر ہی دم لوں گی۔ وہ لمحہ میری کائنات کے ٹوٹنے کا لمحہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ الزام میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ صرف ایک سونے کی چین کا الزام نہیں تھا، یہ میری عزت، میری آبرو اور میرے مستقبل کا سودا تھا جو اس دن سریعان کیا جا رہا تھا۔ میرا نام سمینا ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنی ماں سکینہ کو ہی اپنا واحد سہارا دیکھا تھا، کیونکہ اماں بتاتی تھیں کہ میرے ابا خاور یار میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہم ایک پرانے سے محلے کی بوسیدہ گلیوں میں رہتے تھے، جہاں کرائے کا ایک چھوٹا سا مکان ہماری کل کائنات تھا۔ اماں سارا دن محنت مزدوری کرتی، تب کہیں جا کر میرا پیٹ پالتی تھی۔ وہ صبح سویرے نکل جاتی اور پھر شام کو تھکی ہاری لوٹتی تو ان کے ہاتھ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کر کھردرے ہو چکے ہوتے۔ میں اکثر ان کے پھٹے ہوئے ہاتھوں پر تیل سے مالش کرتی تو وہ مسکرا دیتی۔ ان کی وہ مسکراہٹ میری زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ وہ کہتی تھیں، سمینا، تو میرا فخر ہے، بس تو سلامت رہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں ان کی تھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بس اتنا سر ہلا دیتی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی دوسرے بچوں کی طرح صاف ستھرا یونیفارم پہن کر اسکول جاؤں اور کتابوں کی دنیا میں کھو جاؤں، لیکن اماں کے پاس اتنے وسائل کہاں تھے کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوا سکتی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے پرائمری پاس کیا تو اماں نے محلے کی کستانی کے پاس مجھے قرآن پاک پڑھنے بٹھا دیا، پر میرا دل تو ان سیاہ حروف میں اٹکا تھا جو علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ میں نے ضد کی تو اماں نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، مگر یہ سفر زیادہ لمبا نہ چل سکا۔ میں نے بھی 10ویں جماعت میں قدم ہی رکھا تھا کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا، کیونکہ گھر کے حالات اب مزید استائش کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ صبح سویرے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی اور پھر اماں کے لیے ناشتہ بناتی۔ اماں صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتی تھیں۔ وہ جس حویلی میں کام کرتی تھیں وہ شہر کے سب سے پوش علاقے میں تھی۔ اماں اکثر وہاں کی باتیں بتاتی۔ بہت بڑی حویلی ہے سمینا، اور بیگم صاحبہ بھی بہت اچھی ہیں۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، بس اولاد کی کمی ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی اور سوچتی کہ امیر لوگوں کی زندگی کتنی آسان ہوتی ہے، انہیں روٹی کے لیے دن رات ایک نہیں کرنا پڑتا۔ پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ اماں کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ جو عورت سارا دن پہاڑ جیسے کام کرتی تھی اب وہ تھوڑا سا چلنے پر ہانپنے لگتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے اور اچھی خوراک کی بھی، لیکن آرام اور اچھی خوراک ہمارے نصیب میں کہاں لکھی تھی۔ اماں کو اب میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ ہر وقت ایک ہی رٹ لگائے رکھتی، سمینا، میرے جیتے جی تو اپنے گھر کی ہو جا، مجھے چین آ جائے۔ میں ان سے کیا کہتی کہ میرا دل ابھی ان ذمہ داریوں کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں تو اماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ اماں ایک دن ہمت کر کے اسی حویلی میں گئی جہاں وہ برسوں سے کام کرتی تھیں۔ انہوں نے بیگم صاحبہ سے میری شادی کے لیے کچھ مدد کی درخواست کی۔ وہ سوچتی تھیں کہ شاید بیگم صاحبہ ان کی اتنی پرانی خدمت کا کچھ تو صلہ دیں گی۔ وہ ان سے قرض مانگنے گئی تھیں تاکہ میرا جہیز بنا سکے، لیکن وہاں سے بھی امید پوری نہ ہو سکی۔ بیگم صاحبہ نے مدد تو کیا کرنی تھی، الٹا اماں کو اپنی بیٹیوں کے کچھ پرانے اترے ہوئے کپڑے تھما دیے کہ یہ اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دینا۔ اماں وہ کپڑے لے کر گھر آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے وہ پوٹلی ایک طرف پھینک دی اور کہا، میری بیٹی یہ پرانے کپڑے نہیں پہنے گی، میں خود اس کے لیے نئے جوڑے بناؤں گی، چاہے مجھے دن رات ایک کرنا پڑے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ غریب کی عزت کتنی سستی ہوتی ہے اور امیروں کے دل کتنے پتھر ہوتے ہیں۔ اماں نے پھر میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا اور جلد ہی انہیں ہمارے ہی طبقے کا ایک نوجوان مل گیا۔ اس کا نام جاوید تھا اور وہ محلے کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگاتا تھا۔ اماں نے سادگی سے میری شادی اس سے کر دی۔ انہیں لگا کہ میں اب محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہوں اور وہ سکون سے مر سکیں گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ تو میرے اصل امتحان کا آغاز تھا۔ میری شادی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ جاوید کا وہ چہرہ سامنے آنے لگا جسے اماں پہچان نہ سکی تھی۔ وہ جو پہلے بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا اب بات بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ سنو، اپنی ماں سے کہو کہ کچھ پیسے دے مجھے،
दोस्तों के साथ मिलकर नया काम शुरू करना है। वो एक रात मेरे पास आकर बैठा तो उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। मैंने हैरत से उसे देखा। जावेद, अम्मा के पास पैसे कहाँ? वो तो खुद इतनी बीमार रहती हैं। उनके पास जो कुछ था वो मेरी शादी पर लगा दिया। मेरी बात सुनना थी कि वो भड़क उठा। तो क्या मैं तुम्हारी बीमार माँ को देखकर भूखा मर जाऊं? किस काम की हो तुम, और किस काम की है तुम्हारी माँ? उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि मैं सहम कर दीवार से लग गई। मैं क्या कहती। मेरी शादी को ठीक 1 महीना ही गुजरा था कि अम्मा की बीमारी ने उन्हें मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर गिरा दिया। वो जो मेरी जिंदगी का आखिरी और वाहिद सहारा थी, वो भी एक रात चुपके से मुझे उस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ गई। मैं उस दिन इतना चीखी और इतना रोई कि मेरा गला बैठ गया। अम्मा मुझे किसके सहारे छोड़ गई? मैं उनके ठंडे हाथों को चूम कर कहती रही। अम्मा की वफात का सदमा मेरे लिए पहाड़ बनकर टूटा था। मैं अब इस दुनिया में लफ्ज़ी मैनों में तन्हा रह गई थी। मेरा शौहर जावेद अम्मा के जनाजे पर भी ऐसे लाताल्लुक खड़ा था जैसे वो किसी गैर के गम में शरीक होने आया हो। उसके चेहरे पर ज़रा बराबर मलाल न था। अम्मा की वफात के बाद वो रहा सहा पर्दा भी उठ गया जो मैंने अपनी और माँ की बची खुची जमा पूंजी पर डाल रखा था। जावेद को जैसे ही मौका मिला उसने अम्मा के पुराने सामान को भी ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ये पुराना संदूक किस काम का? भारी भी बहुत है, मैं इसे बेच आता हूँ। मैंने उसके पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए जावेद, ये मेरी अम्मा की आखिरी निशानियां हैं। इसमें उनके हाथ की कड़ी हुई चादरें हैं, उन्हें मत बेचो। लेकिन वो एक जानवर बन चुका था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और गुस्से से बोला, दूर हट मेरे रास्ते से। अब ये सब मेरा है। मुझे जुआ खेलना है और जुए के लिए मुझे पैसे चाहिए। वो अम्मा का सारा सामान, यहाँ तक कि वो बर्तन भी जिनमें हम माँ बेटी खाते थे, एक एक करके जुए में हार गया। घर का निज़ाम चलाना तो दूर की बात, अब 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। मैंने फाके काटने शुरू कर दिए, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता। एक दिन जावेद फिर हार कर आया और उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। कहाँ हैं पैसे? जल्दी से पैसे ला, कहीं से भी ला, वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। मैंने रोते हुए इल्तिजा की। कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा, सब तो तुम ले गए। वो चीखा। जा, बाहर जाकर काम कर, भीख मांग, कुछ भी कर। मुझे शाम को पैसे चाहिए, वरना इस घर में वापस मत आना। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे कुछ करना होगा। मुझे जिंदा रहना था, मुझे उस जहन्नम से निकलना था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही जगह का ख्याल आया, वही हवेली जहाँ मेरी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे थे। मैं कामते कदमों और बिखरे वजूद के साथ उस हवेली के आलीशान दरवाजे तक पहुंची। दरबान ने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा। कौन हो तुम बीबी, क्या काम है? मैंने डरते डरते कहा, जी मैं सकीना की बेटी हूँ जो यहाँ काम करती थी। मुझे बेगम साहिबा से मिलना है। शायद उसने अम्मा का नाम सुनकर मुझे अंदर जाने दिया। मैं उस वसी लॉन से गुजरती हुई अंदर पहुंची जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। बेगम साहिबा वहीं कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में कोई खास तासुर न उभरा। क्या बात है, क्यों आई हो? तुम्हारी माँ तो मर गई है। उनकी आवाज़ में वही बेरहमी और गरूर था। बेगम साहिबा, मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया है। मैंने रोते हुए अपनी सारी आप बीती सुना दी। और मेरा शौहर मुझे बहुत मारता है। मुझे काम चाहिए, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, सफाई, बर्तन, जो आप कहेंगी, बस मुझे काम पर रख लें। बेगम साहिबा ने कुछ देर मुझे गौर से देखा और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आई। अच्छा तो सकीना की बेटी, अब हमारे घर में नौकरानी बनेगी? उन्होंने तंज़े अंदाज में कहा। चलो ठीक है, रख लेती हूँ। तुम्हारी माँ की बड़ी खदमतों का सिला ही समझ लो। और हाँ, मेरी बेटियों के जो पुराने कपड़े उतरेंगे वो भी तुम्हें ही मिल जाया करेंगे। शुक्र करो तुम्हारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। मैंने आंसू पीते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं एक अजाब से निकलकर दूसरे अजाब में दाखिल हो रही थी। मुझे मालिका ने हवेली में काम के लिए रख लिया था। मैं दिन रात वहां गधे की तरह काम करने लगी। सुबह सवेरे जाती और रात गए थक हार कर वापस आती। मेरी जिंदगी एक मशीन की तरह बेहिस्सो हरकत हो गई थी। काम करने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो मैं घर पहुंचते ही जावेद की हथेली पर रख देती, क्योंकि अगर किसी दिन मैं ऐसा ना करती तो वो मुझे मारपीट करने लगता था। वो मुझसे पैसे छीनकर फिर जुए खाने का रुख करता और मैं भूखे पेट ही सो जाती। हवेली में जिंदगी अम्मा की बताई हुई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मालिकन और उसका शौहर, जिसे सब साहब कहते थे,
دونوں ہی اس گھر میں رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے دونوں اکیلے ہی رہتے تھے۔ وہ صاحب جو لگتا تو بہت پڑھا لکھا اور مہذب تھا اور اپنا بہت بڑا کاروبار سنبھال رہا تھا، لیکن میں اکثر کام کرتے ہوئے اس کی بری نظریں خود پر محسوس کرتی تھی۔ جب میں جھاڑو دینے کے لیے جھکتی تو مجھے شدت سے احساس ہوتا کہ وہ مجھے گھور رہا ہے۔ جب میں کچن سے چائے کی ٹرے لے کر نکلتی تو وہ جان بوجھ کر میرے راستے میں آ جاتا۔ سمینا، چائے بہت اچھی بناتی ہو، وہ مسکرا کر کہتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی۔ میں گھبرا کر سر جھکا لیتی اور جلدی سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ میں اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ میں خود کو بار بار سمجھاتی کہ میں ایک نوکرانی ہوں، مجھے اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ میرے جیسی غریب اور بے سہارا لڑکی کی طرف بھلا کیوں دیکھیں گے؟ لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ آنے والے اس طوفان کا پیش خیمہ تھا جو میری رہی سہی عزت کو بھی خاک میں ملانے والا تھا۔ میں روز کی طرح اپنے کاموں میں جٹی ہوئی تھی، دل میں ایک انجانا سا خوف صاحب کی ان نظروں کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا جب کھلم کھلا میرا تعاقب کرنے لگی تھی۔ مالکن نے مجھے صبح ہی آواز دی تھی۔ سمینا، میں بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچی۔ جی مالکن، وہ تیار ہو رہی تھیں، ان کے چہرے پر آج معمول سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے گھر تعزیت کے لیے جا رہی ہوں، مجھے شام ہو جائے گی لوٹتے ہوئے۔ ان کی آواز میں وہی بے نیازی اور ٹھہراؤ تھا۔ گھر کا دھیان رکھنا، اور ہاں، صاحب کے کھانے کا وقت ہو تو انہیں گرم کر کے دے دینا۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی مالکن، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گی۔ وہ اپنے مہنگے جوڑے کو سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، ایک ایسا سناٹا جس سے مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ مجھے پہلی بار اس محل جیسی حویلی میں اکیلے رہتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچن میں دوپہر کے برتن سمیٹ رہی تھی کہ صاحب کی آواز آئی۔ سمینا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں دہلیز پر کھڑے مجھے ہی گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی۔ جی صاحب، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میں نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا۔ ہاں، وہ مسکرائے، وہ مسکراہٹ جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، ایک کڑک سی چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ انہوں نے حکم دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اور سنو، میرے کمرے میں ہی لے آنا۔ وہ جاتے جاتے دوبارہ مڑ کر بولے۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چائے بنائی، ٹرے اٹھائی اور ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم پر دل ڈوب رہا تھا۔ میں دعائیں پڑھتی ہوئی ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ بظاہر کسی فائل کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ صاحب، چائے، میں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میری آواز بمشکل میرے حلق سے نکلی تھی۔ میں جلدی سے واپس مڑنا چاہتی تھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک لوہے کی گرفت کی طرح۔ کہاں جا رہی ہو سمینا؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ان کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ آج گھر میں بیوی نہیں ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے بالکل قریب آ گئے۔ تمہیں اچھی خاصی قیمت دوں گا، انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا شوہر تو جوا کھیلتا ہے نا؟ مجھے سب پتا چلا ہے، وہ بہت مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل رہے تھے۔ تم اتنی خوبصورت، اتنی حسین اور کم عمر ہو، کیوں اس جواری کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ میرے ساتھ ٹائم گزارو، تمہارے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، تمہیں اس نوکرانی والی زندگی سے نکال کر رانی بنا دوں گا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اپنا ہاتھ کھینچا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میرا شوہر بے شک جواری ہے، وہ مجھے مارتا ہے، لیکن میں ایک عزت دار ماں کی عزت دار بیٹی ہوں، میں بکنے والی عورت نہیں ہوں۔ میری اس بات پر صاحب نے ایک بلند کہکہ لگایا۔ وہ کہکہ کسی چٹان کی طرح مجھ پر گرا تھا۔ واہ، عزت دار ماں کی بیٹی! ان کی آنکھوں میں تضحیک تھی۔ اس حویلی میں کام کرنے والی نوکرانیاں اور عزت کی باتیں، عجیب مذاق ہے۔ صاحب نے دوبارہ میری طرف قدم بڑھایا اور میرا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ دیکھو سمینا، ضد مت کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھو پاتے میں نے انہیں دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نہیں جانتی مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، مجھے صرف اپنی عزت بچانی تھی۔ میں مشکل سے اپنی جان بچا کر اس کمرے سے نکلی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے سیدھی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں بس اس حویلی سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میں ابھی مرکزی دروازے تک پہنچ رہی تھی کہ سامنے سے آتی مالکن سے بری طرح ٹکرائی۔ میں مالکن کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ آنسو نے میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا دیا تھا۔ مالکن، میری آواز بمشکل میرے حلق سے نکلی۔ آپ آ گئیں، مجھے بچا لیں۔ مالکن نے مجھے حیرت اور غصے سے دیکھا۔ وہ جو ہمیشہ ایک ٹھنڈی بے حسی اپنے چہرے پر سجائے رکھتی تھیں، آج ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کیا ہوا اسمینا؟ ان کی آواز میں سختی تھی۔ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ مالکن، وہ، میں نے ڈرتے ڈرتے صاحب کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کا شوہر؟ میرے منہ سے ابھی الفاظ پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ مالکن کی آنکھیں غصے سے سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا میرے شوہر کو؟ تبھی صاحب، جو شاید ہماری آوازیں سن چکے تھے، چائے کا وہی کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ ان کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی، مگر اب اس میں ایک بناوٹی حیرت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ارے بیگم، تم کب آئیں؟ انہوں نے مالکن کو دیکھ کر کہا۔ اور یہ نوکرانی یہاں فرش پر کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے ہمت کر کے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ مالکن، میں روتے ہوئے چیخی، یہ صاحب، یہ میری عزت۔ میں نے ابھی یہی الفاظ کہے تھے کہ اس سے پہلے میں کچھ اور کہتی، صاحب نے غصے سے وہ چائے کا کپ میرے چہرے پر دے مارا۔ گرم چائے کی چند چھینٹیں میرے چہرے کو جھلسا گئی۔ 2 ٹکے کی عورت! وہ غصے سے دھاڑے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ ایک شریف اور عزت دار مرد پر الزام لگاتی ہو؟ میں درد اور تذلیل کے احساس سے کانپ اٹھی۔ بیگم، آپ ہی سمجھائیں اپنی اس نوکرانی کو، صاحب نے مکار لہجے میں کہا۔ میں نے اسے صرف چائے ٹھیک سے بنانے کا کہا تھا۔ اس نے بدتمیزی شروع کر دی اور اب الٹا مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہے۔ مالکن اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے اس ایک لمحے میں ایسا محسوس ہوا جیسے مالکن کو اپنے شوہر کی کرتوتوں کا پہلے سے ہی علم تھا، جیسے وہ جانتی تھیں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ لیکن اس وقت وہ دوسرے نوکروں تک یہ بات پہنچنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا سارا غصہ میری طرف مڑ گیا تھا۔ خاموش! وہ مجھ پر چیخیں۔ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گی۔ ان کی آواز کسی ناگن کی پھنکار جیسی تھی۔ مالکن، خدا کا واسطہ میری بات کا یقین کریں۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس کی نیت خراب تھی، لیکن میری التجا بیکار گئی۔ مالکن نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ نیت تو تیری خراب لگ رہی ہے اسمینا، اس نے کہا، جو میرے شوہر پر ڈوری ڈالنے چلی آئی تھی۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ نہیں مالکن، میں ایسی نہیں ہوں۔ بس، بہت ہو گیا، مالکن نے مجھے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے تم جیسے بد کردار لڑکیاں اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ مجھے اب صاحب سے زیادہ مالکن سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے اب یہاں سے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنی یہاں نوکری۔ میں واپس مڑی۔ میں بس اس جہنم سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن مالکن نے عین اسی وقت دوسرے نوکروں کو آواز دی۔ اکبر، رحیم، جلدی یہاں آؤ۔ دونوں نوکر بھاگتے ہوئے آئے۔ مالکن نے اپنی الماری سے ایک سونے کی چین نکالی اور سب کے سامنے لہرائی۔ دیکھو سب، یہ چوری کر کے جا رہی تھی، یہ میرے گھر سے میرے سونے کی چین چرا رہی تھی۔ میں تو وقت پر آ گئی، ورنہ یہ بھاگ چکی ہوتی۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ مالکن، میں چیخی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کون سی چین ہے؟ میں نے کچھ نہیں چرایا۔ مالکن نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اگر چرایا نہیں تو بھاگ کیوں رہی تھی؟ اس نے نوکروں کو حکم دیا، پکڑو اسے، آج میں اسے پولیس کے حوالے کروں گی۔ اس نے اسی وقت پولیس کو فون کیا۔ اگر کسی بھی نوکر نے ایسی حرکت کی تو اس کا انجام تم جانتے ہو، اس کو تو اس کے کیے کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ میں سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ پولیس آ گئی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جیپ مجھے دھکیلتی ہوئی تھانے لے آئی اور ایک بدبودار تاریک حوالات میں پھینک دیا۔ وہاں میری جیسی اور بھی بے بس عورتیں تھیں جو اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ نام کیا ہے تیرا؟
इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर अकड़ कर बैठते हुए पूछा। जी स्मीना, मैंने कांपते हुए जवाब दिया। अच्छा तो स्मीना बीबी, वो तंजिया मुस्कुराया। बताओ चैन कहाँ छुपाई है और बाकी का माल कहाँ है? बेगम साहिबा कह रही थी तुम पहले भी छोटे मोटे हाथ साफ करती रही हो। मैंने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह का वास्ता है, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मुझ पर बुरी नजर रखते थे। आज मालिकन घर पर नहीं थी तो उन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने शोर मचाया तो मालिकन आ गई और उन्होंने उल्टा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने एक जोरदार कहका लगाया। वाह रे नौकरानी, क्या कहानी घड़ी है। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती इतने शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हुए? वो तो फरिश्ते जैसे लोग हैं। फिर उसका लहजा एकदम बदल गया। सीधे तरीके से मान जा, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। उसने डंडे की तरफ इशारा किया तो मेरी रूह कांप गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस यही रट लगाए हुए थी। पुलिस ने मुझसे ये बात उगलवाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मालिकन ने उन्हें भारी रकम दी थी। उन्होंने मुझे मारा भी, धमकाया भी, लेकिन मैं उस गुनाह का इकरार कैसे करती जो मैंने किया ही नहीं था। मेरे शौहर जावेद को जब ये बात मालूम हुई कि अब मैं चोरी के इल्जाम में जेल के सुलाखों के पीछे हूँ, तो वो एक बार थाने आया। मैं उसे देखकर रो पड़ी। जावेद, इनसे कहो मैं बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। तू अब चोरियां भी करने लगी है? उसने नफरत से मुझे घूरते हुए कहा। पहले ही तेरी वजह से मेरी जिंदगी अजाब थी, अब ये नया तमाशा। मैं चीख पड़ी। जावेद, मैंने चोरी नहीं की। वो साहब, उसने मेरी बात काट दी। बकवास बंद कर अपनी, मुझे सब पता चल गया है। बेगम साहिबा ने फोन किया था, तूने उनके शौहर को फंसाने की कोशिश की। जब कामयाब ना हुई तो चोरी करके भाग रही थी। वो मुड़ा और इंस्पेक्टर से बोला, साहब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये जो चाहे करे, मेरी तरफ से इसे बेशक फांसी लगा दे। ये कहकर वो चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मेरा आखिरी सहारा भी टूट गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मेरी जमानत इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े हाथों के जरिए मैं जेल तक पहुंची थी और यहाँ से अब उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं निकल सकती थी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। चंद दिन बाद ही मुझे जेल में मेरे शौहर की तरफ से तलाक का नोटिस मिल गया। मैं वो कागज हाथ में पकड़े बेहिस्सो हरकत बैठी रह गई। मैं जेल के सुलाखों के पीछे तन्हा अपनी बेबसी से लड़ रही थी। मेरी जिंदगी का हर रिश्ता, हर आसरा मुझसे छिन चुका था। जेल की उन ठंडी सुनसान रातों में अक्सर मेरी आंख खुल जाती तो मुझे शिद्दत से अम्मा की याद आती। मुझे अक्सर वो दिन याद आता जब मैंने अम्मा से अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछा था। हम एक शाम सेहन में बैठे थे। मैंने पूछा, अम्मा क्या हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, आपके मेके वाले या अब्बा के घर वाले? मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सी उदासी छा गई थी। वो जो मुस्कुरा रही थी एकदम खामोश हो गई। अम्मा बताओ ना, मैंने जिद की। कभी कोई ईद पर किसी खुशी गमी में हमारे घर क्यों नहीं आता? अम्मा ने गहरा सांस लिया और बात को टाल दिया। छोड़ इन बातों को स्मीना। उनके लहजे में तलखी थी। हमारा कोई नहीं है, बस मैं हूं और तू है। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। मैंने उस दिन के बाद फिर कभी ये सवाल नहीं किया, लेकिन आज इस कैदी तन्हाई में मुझे यह सवाल शिद्दत से याद आ रहा था। क्या सच में मेरा कोई नहीं था? कोई एक भी रिश्तेदार, कोई चचा, ताया, मामू, कोई भी नहीं जो मेरी खबर लेने आता, जो आकर बस इतना ही पूछ लेता कि मैं जिंदा हूं या मर गई? ऐसा महसूस होता था कि मैं तन्हा ही इस दुनिया में आई थी। एक माँ का आसरा था, वो गई तो सारे सहारे ही खत्म हो चुके थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सर्दियों की ठठरती रातें गुजर गईं, गर्मी की तपती दोपहरें आ गई, लेकिन ना कोई मेरी जमानत करवाने आया और ना कभी कोई मुझसे मुलाकात करने आया। लगता है तू सच में लावारिस है, एक दिन हवालात की एक पुरानी कैदी ने मुझे घूरते हुए कहा। इतने महीने हो गए, कोई एक बंदा भी तेरा हाल पूछने नहीं आया। मैंने आंसू पीते हुए कहा, मेरा कोई है ही नहीं जो आएगा। वो हंस पड़े। कोई नहीं होता तो इतने बड़े केस में अंदर भी नहीं होता। जरूर किसी अपने ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता था? लेकिन मेरा अपना कौन था? जावेद तो मुझे तलाक देकर आजाद हो चुका था। मालिकन और साहब मेरे दुश्मन थे। फिर कौन था? मैं इन सोचों में गुम होकर और भी निढाल हो जाती।
जेल का खाना मुझसे खाया नहीं जाता था। मेरी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए थे और चेहरे की गोरी रंगत जर्द पड़ गई थी। मैं बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं ऐसे गुनाह की सज़ा काट रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। शायद ये बड़े बड़े लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए हमेशा से ही मुझ जैसे छोटे लोगों को मोहरा बनाते हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं उस अंधेर कोठड़ी में अपनी बेबसी पर रोते रोते थक चुके थे। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र शायद यहीं इन सुलाखों के पीछे ख़त्म हो जाएगा। फिर एक दिन जब मैं अपनी मायूसी की चादर ओढ़े हवालात के ठंडे फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी, पूरे थाने में एक अजीब सा शोर मच गया। भागो भाई भागो, नया एसपी आ रहा है, मैंने एक सिपाही को दूसरे से कहते सुना है बहुत खड़ूस और ईमानदार है, नया नया भर्ती हुआ है, किसी की सिफारिश नहीं सुनता। हाँ यार, दूसरा बोला, अब तो हम जैसे गरीबों की नौकरी खतरे में है। पिछले साहब तो माल पानी लेकर राजी हो जाते थे, ये तो लगता है सबको लटका देगा। उनकी आवाज़ों में एक वाजिया खौफ था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल के किसी वीरान गोशे में उम्मीद की एक बहुत ही मध्यम सी किरण जलने बुझने लगी। ईमानदार है ये लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजा। शायद वो मेरी बात सुन ले। मैंने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, मगर टांगों में जैसे जान ही नहीं थी। मेरी तरह और भी बहुत से बेकसूर मुजरिम जो उस निज़ाम के सताए हुए थे, एक नई आस लिए उस नए एसपी के आने का इंतज़ार करने लगे थे, जबकि बहुत से सिपाही और पुराने पुलिस वाले डर रहे थे कि न जाने अब उनकी नौकरी खतरे में न चली जाए। मैं बिल्कुल मायूस बैठी अपनी किस्मत का लिखा पढ़ रही थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के गहरे होकर अब जैसे चेहरे का हिस्सा बन गए थे। चेहरे की गोरी रंगत सर्द पड़ गई थी। मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। जेल की उन सुलाखों में मैं उस गुनाह की सजा काट रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे अब अपनी मौत का इंतजार था। शायद वही मुझे इस अजाब से निजात दिला सकती थी। मुझे इन सिपाहियों की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। सब एक जैसे होते हैं, मैंने खुद से तलखी से कहा। ये भी अमीरों का ही साथ देगा, मेरी कौन सुनेगा। उस दिन जब उस एसपी के आने की खबर मिली, मैंने पहले तो कोई तवज्जो न दी, लेकिन जब वो वाकई आया तो पूरे थाने की फजा ही बदल गई। एक सन्नाटा सा छा गया। मैंने सुलाखों से झांकने की कोशिश की। बहुत रोबदार शख्सियत है साहब की। वो मोटी कांस्टेबल जो मुझ पर हमेशा चीखती थी, आज भीगी बिल्ली बनी एक तरफ खड़ी थी। मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगी कि शायद कोई तो सहारा मिले जो मुझे बाहर निकाले, शायद वो मेरी बात सुन ले। कुछ देर बाद भारी बूटों की धमक और चंद अफसरान की सरगोशियाँ मेरे सेल के करीब आती महसूस हुई। मैंने डरकर अपनी चादर से खुद को और ढांप लिया और कोने में दुबक गई। वो आया और मेरे सेल के सामने आकर रुक गया। मैंने हिम्मत करके नज़र उठाई। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो वाकई एक अफसर था, सूटेड बूटेड खूबसूरत हैंडसम एसपी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रूप और आंखों में एक ऐसी गहराई थी कि मैं नजरें न मिला सकी। लेकिन उसकी जुबान जब वो अपने साथ खड़े इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ तो इंतहाई मिठास और मोहब्बत भरी थी। उसका लहजा उसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो जेल में मेरे पास आया और सलाखों के बाहर रुक गया। उसने एक नज़र मुझ पर डाली। उसकी नज़रों में न नफरत थी, न हकारत, और ना ही वैसी गलीज़ चमक थी जैसी मैंने साहब की आंखों में देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी अपनायत, एक उलझन और शायद थोड़ा सा डर था। इस लड़की का क्या केस है? उसने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर ने फौरन फाइल पेश की। सर, ये चोरी के केस में है, बड़ी हवेली से। एसपी ने फाइल मेरे नाम वाली जगह से खोली और फिर मेरी तरफ देखा। तुम स्मीना हो ना? उसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। फिर उसने वो कहा जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन निकाल दी। खावर यार की बेटी सकीना तुम्हारी माँ का नाम था? मैंने हैरानगी के इंतहा से उसकी तरफ देखा। ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? इसे मेरे बाप का नाम, मेरी माँ का नाम सब कैसे पता? मैं तो इसे पहली बार देख रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम एक पुराने से मोहल्ले में रहती थी। उसने जब मेरे बारे में सब कुछ बताया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये मुझे बचपन से जानता हो। लेकिन ये कौन है? ये क्या चाहता है? मेरी हैरत, खौफ और उम्मीद की मिली जुली कैफियत थी। मैं कुछ पूछना चाहती थी मगर मेरी जुबान गंग हो चुकी थी। मैंने उस अजनबी अफसर को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, मगर वो मेरे माजी के उन बंद और आँख को भी जानता था जिन्हें शायद मैं खुद भी भूल चुकी थी। आप, मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही कहीं अटक गई।
آپ کون ہیں اور میری ماں اور ابا کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا تو میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ خوبصورت ایس پی جس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اپنائیت آئی تھی فوراً ہی اپنے پیشہ ورانہ روب میں واپس آ گیا۔ اس نے پاس کھڑے انسپیکٹر کو گھور کر دیکھا جو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی گہری سنجیدگی تھی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی مسیحا کی آواز سے کم نہ تھے۔ مہینوں بعد کسی نے مجھے بے گناہ کہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی خود بخود بہہ نکلی۔ صاحب، میں سلاخوں کے قریب آ گئی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلوائیں۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ میں آپ کی ساری عمر شکر گزار رہوں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، بس مجھے اس جہنم سے نکال دیں۔ یہ جیل کی سلاخیں مجھے سچ میں مجرم ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں مجرم نہیں ہوں صاحب، میں مجرم نہیں ہوں۔ وہ میری بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں ہو، اس نے کچھ دیر بعد کہا، اور میں تمہیں یہاں سے باہر بھی نکال سکتا ہوں۔ مجھے امید کی ایسی کرن نظر آئی جس نے میری پوری روح کو روشن کر دیا۔ سچ صاحب، آپ مجھے نکال لیں گے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن میری ایک شرط۔ شرط کا لفظ سن کر میرا دل پھر سے ڈوبنے لگا۔ شرط؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی شرط صاحب؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ میں تو خود ایک بے سہارا لڑکی ہوں۔ مجھے لگا شاید یہ بھی مجھ سے میری عزت کا ہی سودا کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ویسی غلاظت نہیں تھی۔ میں تمہیں یہاں سے اسی وقت رہا کرواؤں گا اگر تم وہ مانو گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا شرط ہے آپ کی؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہوں۔ پھر اس نے وہ کہا جس نے میرے پیروں تلے زمین، میری روح، میرا سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں نے سناٹے میں اس کے الفاظ سنے اور مجھے لگا جیسے میں نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نکاح؟ آپ سے؟ وہ ایس پی میری حیرت کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، ہاں، مجھ سے نکاح، ابھی اور اسی وقت۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ صاحب، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بولی، آپ ایک اتنے بڑے افسر ہیں، آپ تو اچھے خاصے ہیں، کسی بھی اچھی امیر لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں کو دیکھا۔ میں ایک غریب، بدنام، طلاق یافتہ لڑکی ہوں جس پر چوری کا الزام ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر کے اپنی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میری بات پر تلخی سے مسکرایا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کیا ہو اور دنیا تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ میری یہی شرط ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی تو میں تمہیں یہاں سے رہا کرواؤں گا، ورنہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا، اس میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ ایک حکم تھا، ایک سودا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اجنبی تھی مگر ان میں ایک سچائی تھی۔ ایک طرف یہ عجیب و غریب شرط تھی اور دوسری طرف یہ اندھیری کوٹھڑی تھی جہاں میں روز مر رہی تھی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے اسمینا۔ اس نے جیسے میری سوچ پڑھ لی۔ ہاں یا نہ؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا تھا؟ عزت تو ویسے ہی نیلام ہو چکی تھی۔ شاید یہی میری قسمت تھی۔ مجھے منظور ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اطمینان کی لہر دوڑی۔ اس نے فوراً انسپیکٹر کو بلایا۔ مولوی صاحب کا انتظام کرو اور اس کی ضمانت کی کاغذات تیار کرواؤ فوراً۔ انسپیکٹر حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے نئے ایس پی کو دیکھ رہا تھا، لیکن حکم کی تعمیل کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ شاید یہ دنیا کا پہلا نکاح تھا جو یوں ایک ایس پی اور ایک مجرم غریب لڑکی کے ساتھ اسی جیل کی بدبودار حوالات کے باہر ہو رہا تھا۔ چند سپاہیوں کی گواہی میں مولوی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے ایجاب و قبول کروایا اور میں اسمینا خاور اس پر اسٹار ایس پی کی بیوی بن گئی۔ نکاح کے چند مبہم لفظوں کے بعد میرے کانوں میں صرف اس پر اسٹار ایس پی کی آواز گونج رہی تھی جس نے مجھے رہائی کا پروانہ دیا تھا۔ ضمانت ہو گئی ہے، تم اب آزاد ہو۔ اس نے مجھ سے نہیں بلکہ انسپیکٹر سے کہا تھا، پھر میری طرف مڑا۔ چلو میرے ساتھ۔ میں نے اپنے پھٹے پرانے میلے کچیلے آنچل سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی
جب شاید میرا نہیں رہا تھا۔ میں ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑے۔ تھانے کے وہی سپاہی جو کل تک مجھے چورنی کہہ کر پکارتے تھے، آج نظریں جھکائے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ باہر ایک چمکتی ہوئی سیاہ سرکاری گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے میرے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا، مگر اس میں حکم کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی نرمی بھی تھی جو مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ میں سہم کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میرا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنی کامتی آواز کو بمشکل سنبھالا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے گاڑی کی رفتار کم نہیں کی، بس سڑک پر نظریں جمائے ہوئے بولا، شاہ میر۔ ایک لمحے کا توقف۔ میرا نام شاہ میر ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں تمہیں بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اس معامے نے میرے خوف کو اور بڑھا دیا تھا۔ صاحب، میں رو پڑی۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کریں، مجھے کہیں دور چھوڑ دیں جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ لیکن میں اپنی بات پوری نہ کر سکی کیونکہ گاڑی ایک مانوس عالیشان گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہی حویلی تھی، وہی جگہ جہاں میری عزت کو تار تار کیا گیا تھا، جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ نہیں، میں چیخی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے اندر نہیں جانا۔ میں نے دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شاہ میر مجھ سے پہلے ہی اتر کر میری طرف آ چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں وہ وحشت نہیں تھی جو میں نے صاحب کے لفظ میں محسوس کی تھی۔ ڈرو مت سمینا، اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ آج کے بعد تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج یہ تم سے ڈریں گے۔ میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے اس جہنم کے دروازے سے اندر لے جا رہا تھا جہاں سے میں ذلیل ہو کر نکلی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم مرکزی ہال میں داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ مالکن، جسے میں مالکن کہتی تھی، اور اس کا شوہر وہی صاحب دونوں لاؤنج میں بیٹھے کہہ کے لگا رہے تھے۔ مجھے یوں ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر، اور وہ بھی ایک پولیس افسر کے ساتھ، ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ تم؟ مالکن غصے سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں واپس آنے کی؟ چورنی؟ اس کی آواز نفرت سے پھٹ رہی تھی۔ اور تم؟ اس نے شاہ میر کو گھورا۔ ایس پی صاحب، آپ اس 2 ٹکے کی چورنی کو واپس یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس کی جگہ جیل میں ہے۔ شاہ میر کے چہرے پر ایک سرد، بہت ہی سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ مسکراہٹ دیکھ کر مالکن بھی ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ چورنی؟ اس کی آواز پورے حال میں گونجی۔ اس گھر کی اصلی مالکن کو چورنی کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی غزالہ؟ مالکن کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ غزالہ؟ وہ بکھلا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اور اس نے میری طرف حقارت سے اشارہ کیا۔ اسے مالکن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ یہ ہے اس گھر کی مالکن۔ شاہ میر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سمینا شاہ میر، میری بیوی۔ یہ ایک دھماکہ تھا جو اس حویلی کی دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ مالکن اور صاحب دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بیوی؟ صاحب چیخا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو۔ یہ ایک… شاہ میر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا۔ زبان سنبھال کر جہانگیر، ورنہ اسی وردی میں تمہیں تمہاری اصلی اوقات یاد دلا دوں گا۔ پھر وہ میری طرف مڑا۔ میں جو سکتہ کی حالت میں یہ سب دیکھ رہی تھی، سمینا، اس کی آواز میں اب درد تھا جو آج انکشاف میں کرنے جا رہا ہوں، وہ سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایس پی کوئی اور نہیں، میں تمہارے سگے تایا کا بیٹا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تایا؟ میرا کوئی تایا؟ ہاں سمینا، اس نے میری بات کاٹی۔ اور یہ… اس نے مالکن کی طرف اشارہ کیا، جس کو آج تک تم اپنی مالکن سمجھتے رہی، یہ میرے تایا کی، مطلب میرے باپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے، میری سگی بہن غزالہ۔ میں جس سے زمین میں گڑ گئی۔ یہ عورت میری کزن ہے؟ میری تائی نے شاہ میر کی آواز میں اب نفرت تھی۔ تمہارے باپ اور میرے چچا خاور یار کے مرنے کے بعد تمہاری ماں سکینہ سے سب کچھ چھین لیا، اسی حویلی سے انہیں بدنام کر کے نکالا، اور پھر اسی گھر کی مالکن کو نوکرانی کے طور پر کام پر رکھا۔ شاہ میر بول رہا تھا
اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے وہ تھکے ہوئے کھردرے ہاتھ آ گئے۔ ماں ساری عمر اس گھر میں نوکرانی بن کر رہی جس میں وہ مکمل طور پر حصے دار تھی۔ پھر تم بھی اسی گھر میں نوکرانی بن کر آئی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہی گھر جہاں تمہیں نوکرانیوں کی سے عزت مل رہی ہے، وہ گھر، وہ حویلی، کہ تم اس کی بھی حصے دار تھی۔ نہیں، غزالہ چیخی، یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ چپ ہو جاؤ۔ شامیر دھاڑا، تمہارا شوہر۔ اس نے جہانگیر کو گھورا۔ اس کی بری نظر میری چچا زاد پر پڑی اور تم نے اپنی بہن کی عزت بچانے کی بجائے اس کا پردہ ڈالنے کے لیے اور اس ڈر سے کہ کہیں سمینا کو سچ نہ پتہ چل جائے اسے جیل بھیج دیا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ لیکن آج وہ سچ تمہاری زندگی تمہیں لٹانے کے لیے واپس آیا ہے، اور وہ تھا میں، تمہارا شوہر شامیر، ایس پی، جس نے تمہیں دوبارہ سے اس گھر میں عزت دلوائی ہے۔ اس نے غزالہ اور جہانگیر کو حکم دیا، تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ لے کر اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد اس حویلی میں قدم نہ رکھنا۔ میں حیران تھی کہ اتنا کچھ میری ماں سہ گئی، لیکن مجھے بتایا تک نہیں۔ میں جان ہی نہ پائی کہ یہ اپنے ہیں جو سام کی طرح ڈس رہے تھے۔ شامیر نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی مجھے دیکھتا تھا اور پسند کرتا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا تایا زاد ہے، اور میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ شاید اس نے مجھے کہیں 1-2 دفعہ ماں کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اندر چلو سمینا، آج سے تم اس حویلی کی مالکن بن کر یہاں راج کرو گی۔ میں شامیر کا ہاتھ تھامے اس عالیشان حال کے وسط میں کھڑی تھی، وہی حال جہاں چند مہینے پہلے مجھ پر چوری کا الزام لگا تھا، جہاں مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ آج میں وہیں ایک فاتح بن کر نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت بن کر کھڑی تھی جسے جھٹلانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ غزالہ میری مالکن، میری تایا زاد، اس کا چہرہ غصے اور بے یقینی سے سرخ ہو رہا تھا۔ شامیر، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں اب وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک کھوکھلا پن تھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم نے اپنے خون کے ساتھ غداری کی ہے اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے لیے۔ اس کے منہ سے اب بھی میرے لیے وہی الفاظ نکل رہے تھے۔ خون؟ شامیر کی آواز ایک دم بلند ہوئی۔ کس خون کی بات کر رہی ہو تم غزالہ؟ وہ خون جو تم نے اس وقت بھلا دیا تھا جب تمہارا یہ عیاش شوہر میری چچا زاد کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، یا وہ خون جو تمہیں اس وقت یاد نہ آیا جب تم نے اپنی ہی بہن کو جھوٹے الزام میں جیل بھجوا دیا؟ جہانگیر جو اب تک خاموش کھڑا تھا آگے بڑھا۔ دیکھیے ایس پی صاحب، اس نے چاپلوسی سے مسکرانے کی کوشش کی، غلطی ہو جاتی ہے، آپ تو گھر کے ہیں، ہم مل بیٹھ کر بات چیت۔ چپ! شامیر نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ غزالہ کو اس کا قانونی حصہ مل جائے گا، لیکن تم اگر مجھے دوبارہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہیں کسی اور کیس میں اندر کر دوں گا۔ غزالہ نے آخری بار نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنا سامان گھسیٹتی ہوئی اس حویلی سے نکل گئی جس پر وہ سالوں سے ناجائز قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ عورت جس نے میری ماں سے اس کا حق چھینا اور مجھے ذلیل کیا، آج خود بے عزت ہو کر جا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں اب بھی کانپ رہی تھی، یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ شامیر نے نرمی سے میرا ہاتھ دبایا۔ آرام سے بیٹھو سمینا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شامیر، میری آواز بمشکل نکلی، آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مجھے اس جیل میں، اس عذاب میں کیوں رہنے دیا؟ اور وہ نکاح، وہ شرط، اس سب کا کیا مطلب تھا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے اندر مہینوں کا دبا ہوا غبار آج باہر نکل رہا تھا۔ شامیر نے مجھے وہیں صوفے پر بٹھایا اور خود میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سمینا، میری بات غور سے سنو۔ اس نے میرے آنسو پونچھے۔ ہمارے بابا 2 بھائی تھے، میرے والد اور تمہارے والد خاور یار۔ یہ حویلی، یہ کاروبار، سب دونوں کا برابر کا تھا، لیکن چچا کے انتقال کے بعد میری ماں یعنی تمہاری تائی نے سکینہ چاچی کے ساتھ بہت ظلم کیا، انہیں اس گھر سے بے دخل کر دیا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا اور پھر بڑا ہو کر میں پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ میرے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں سکینہ چاچی اور ان کی بیٹی کو ڈھونڈوں اور انہیں ان کا حق واپس دلاؤں۔ میں نے سسکتے ہوئے پوچھا، تو آپ کو ہم مل کیوں نہیں گئے؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ جب تک میں تم تک پہنچا سمینا،
بہت دیر ہو چکی تھی، چاچی کا انتقال ہو چکا تھا اور تمہاری شادی اس جوائی جاوید سے ہو چکی تھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت کی زندگی میں کیسے مداخلت کرتا؟ میں خاموشی سے تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پھر جیل؟ میں نے پوچھا۔ جب میری پوسٹنگ اسی شہر سے ہوئی اور میرے سامنے یہ کیس آیا، میں نے فائل پر تمہارا نام دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ میری بہن غزالہ اور اس کے شوہر کا ہی کوئی کھیل ہے۔ میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ نکاح، میری الجھن وہیں کی وہیں تھی۔ شامیر نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہیں بچپن میں 1-2 بار چاچی کے ساتھ دیکھا تھا۔ تمہارا وہ معصوم چہرہ میں کبھی نہیں بھولا تھا۔ جو میں نے تمہیں اس جیل میں اس حالت میں دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں تمہیں ضمانت دلا کر کسی سیف ہاؤس بھیج سکتا تھا، لیکن تمہارا طلاق یافتہ ہونا اس معاشرے میں تمہاری کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اور سچ کہوں تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا تھا جو تمہارا حق تھا، اس گھر کی مالکن کا اور اپنے نام کا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لا سکتا تھا تاکہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے الفاظ میں اتنی سچائی اور اتنی محبت تھی کہ میں مزید کچھ نہ پوچھ سکی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میری ماں کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ مجھے میری ماں کے گھر، میرے باپ کے گھر میں عزت کے ساتھ لایا گیا تھا۔ آج کئی ہفتے گزر چکے ہیں، میں اسی حویلی کی مالکن بن کر راج کرتی ہوں۔ شامیر نے مجھے نہ صرف میرا حق دلوایا بلکہ مجھے وہ محبت اور عزت دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اکبر چاچا اور دوسرے نوکر جو کبھی مجھے حقارت سے دیکھتے تھے، آج مجھے بی بی جی کہہ کر پکارتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ غزالہ کو اس کا حصہ مل گیا، لیکن جہانگیر اسے بھی دھوکہ دے کر سارے پیسے لے کر بھاگ گیا، اور آج وہ جو کبھی اس عالی شان حویلی کی مالکن تھے، ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں تنہا رہی ہے۔ میں اکثر اس بالکنی میں کھڑے ہو کر سوچتی ہوں جہاں کبھی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ میں سوچتی ہوں وقت بھی کتنا ظالم ہوتا ہے، کبھی کسی کے حق میں اور کبھی کسی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی جس گھر میں نوکرانی بن کر گزارے، آج میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ شامیر کی محبت نے میرے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سچ کا سورج اسے چیر کر نکل ہی آتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب انصاف کرتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ بس انسان کو اپنے سچ پر قائم رہنا چاہیے اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔